بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ امیر شام یزید کو خلافت سونپنا چاہ رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ ہوم ورک بھی کر رہے ہیں۔ کبھی امیر شام مدینے کا سفر کر رہا ہے تو کبھی مکے کا، اصحاب رسول سے مل رہا ہے، تابعین سے مل رہا ہے اور دیگر سرکردہ شخصیات سے مل رہا ہے، اور ان کے سامنے یہ بات ڈالی کہ وہ ایسا ارادہ رکھتا ہے۔ تو ایسی فضا میں حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ ایک ایسے متبرک گھرانے سے تعلق رکھ رہے تھے، کیسے خاموش بیٹھتے؟ خاموشی ان کے لیے آپشن نہ تھا، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وارث قرآن ہیں، وہ وارث انبیاء ہیں۔ اہل البیت قرآن کے ہم وزن ہیں، جہاں اہل البیت وہاں قرآن۔ کیا قرآن ظالم کے سامنے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا قرآن مفسد کے سامنے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ درگزر ہرگز نہیں۔ قرآن بولتا ہے، قرآن ذمہ داری بیان کرتا ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اہل البیت خاموش بیٹھ سکتے ہیں جبکہ وہ بولتا قرآن ہے؟ بولتے قرآن کو کیا خاموش کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ زیارت وارث میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آدم سے لے کر نوح سے لے کر پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ وارث کیسے اپنی انبیاؤں کی وراثت کو لٹتا ہوا دیکھیں؟ یہاں پر میں ایک نقطہ اور عرض کروں کہ سوسائٹی میں جب لوگ بے حسی کے عالم میں ہوں اور یزید جیسا شخص ان پر مسلط ہو رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھیں، جب انسان اگر کینسر میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ایڈوانس سٹیج میں ہو تو اس کا علاج، ٹریٹمنٹ مختلف ہے۔ اگر کینسر انیشل سٹیج پہ ہی ڈیٹیکٹ ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ مختلف ہے۔ یہ میڈیکل کا اصول ہے اور یہ اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ سوسائٹی جب یزید جیسے بد کردار، منافق اور فاسق کو منبر رسول پر بیٹھتا دیکھتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اس بیماری کا بھی علاج بڑا ہی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 59 ہجری میں دوران حج منی میں حاجیوں سے خطاب فرمایا اور حاجیوں سے کہا کہ میں کون ہوں؟ حاجیوں نے اعتراف کیا کہ آپ نواز رسول ہیں، پنجتن کی نشانی ہے، اصحاب کساء ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ حاجیوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کے ٹریڈیشن یا کلچر سے کوئی چھیڑ خانی ہوتی ہے تو آپ احتجاج بلند کرتے ہیں، چلاتے ہیں،
مگر یہاں جہاں شریعت محمدی کی حدودوں کو پامال کیا جا رہا ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا، مگر حضرت کی بصیرت آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور حضرت نے اس بیماری کا علاج بھی سوچ رکھا تھا کہ جس سے وہ اسلام کو اس اندھیرے سے باہر نکالے، امت کو اس دلدل سے باہر نکالے۔ جب یزید تختہ نشین ہوا تو امام حسین علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امیر شام نے یزید کو تنبیہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لینا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس بیعت کا برابر رد عمل دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی بطور علاج اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی، جو بیماری امت کو لگی تھی، جو زنگ امت کو لگا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام وہ قربانی پیش نہ کرتے جہاں انہوں نے اپنے پورے خانوادے کو راہ حق میں قربان کیا، تو یزید کا کردار دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتا۔ شاید یزید تاریخ کے پیچھے چھپ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام جو انہیں کربلا میں برپا کیا، ان نے رہتی دنیا تک یزید کو ذلیل کیا، یزیدی کردار کو ذلیل کیا، اور مسلمان اور انسانیت کے ضمیر کو بیدار کیا۔